معاشرہ چاہے کتنا ہی مہذب اور قانون سازی سے مزین ہو، لیکن در حقیقت اندرون خانہ ہر مقام پر جنگل کا قانون رائج نظر آتا ہے، جہاں ہر جانور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا شکار کرتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی دائرے میں قید تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شکار کرنا سیکھ نہ سکا۔ البتہ اسے جانور کے روپ میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ضرور آ گیا، اور اسی روپ میں اسے انسانیت کی معراج بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ اسے دوسروں کے غم بانٹنے اور ہونٹوں پر ہنسی سجانے کا فن جو مل گیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں، جس کے مصنف ہیں منظر امام اور جس کا عنوان ہے جنگل کا آدمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سہیل کا دوست حامد اسے مولانا چنگیزی کے پاس لے گیا۔ مولانا چنگیزی چنگیز خان کی نسل کے دکھائی دے رہے تھے۔ زبردست توند جو اس کے جسم کا حصہ تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جنہیں کھینچ کر بڑا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، سر پر ایک عمامہ، بدن پر ایک دھاری دار کرتا اور کھڑکھڑاتی ہوئی شلوار۔ مولانا کے حجرے میں 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حامد نے مولانا کی طرف دیکھتے ہوئے سہیل کا تعارف کرایا۔ جناب، سہیل میرا دوست ہے، بہت پاٹدار آواز ہے اس کی، بیچارہ بے روزگار ہے۔ مولانا نے سہیل کو ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک زوردار ہنکاری لی۔ نوجوان، تمہاری پریشانی کو سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے تو ابھی کوئی پریشانی بتائی ہی نہیں ہے، سہیل جلدی سے بولا۔ مولانا کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ بے وقوف، تمہاری فاقہ زدہ منحوس چہرے پر لکھی ہوئی ہے پریشانی۔ سہیل کو بہت برا لگا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن حامد نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ جناب، آپ اسے آزما کر دیکھ لیں، حامد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لے کر آئے ہو تو خیال کرنا ہی پڑے گا۔ مولانا نے اپنی موٹی گردن ہلائی، پھر سہیل سے مخاطب ہوئے۔ چلو، اپنی پاٹدار آواز کا نمونہ دکھاؤ۔ میں سمجھا نہیں جناب، سہیل سٹ پٹا گیا۔ کیا دکھاؤں؟ کوئی نعرہ لگا کر دکھاؤ، سہیل نے زوردار ہانک لگائی۔ 7 سمندر پار سے، گڑیوں کے بازار سے، گڑیا چاہے نہ لانا، پاپا جلدی آ جانا، پاپا جلدی آ جانا۔ اس نے یہ بول اتنی بلند آواز میں ادا کیے کہ ایک بار خود مولانا چنگیزی تھرا کر رہ گئے۔ کمرے میں موجود دونوں آدمیوں نے جزاک اللہ کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ مولانا چنگیزی نے خود بھی ہنکارا لیا اور حامد کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ بندہ کام کا ہے، مین آدمی یہی ہوگا، دوسرے اس کے بعد شروع ہوں گے۔ لیکن جناب، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ سہیل نے پوچھا۔ کیوں؟ تم نے اسے ابھی سمجھایا نہیں ہے کیا؟ مولانا نے حامد سے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ مجھے راستے میں مل گیا تھا، میں اسے لے کر یہاں چلا آیا۔ دیکھو جوان، ہم اندر والے لوگ ہیں، مولانا چنگیزی نے سمجھانا شروع کیا۔ ہم اس کے نام اور اس کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، میں ان میں تقریریں کرتا ہوں اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بہت بے حس ہو چکے ہیں، ان کو جوش دلانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جوش میں کیسے آتے ہیں جناب؟ سہیل نے پوچھا۔ میں بتا رہا ہوں، مولانا چنگیزی اس مداخلت پر کچھ ناراض ہو گئے۔ مختلف نعروں کے ذریعے یہ نعرے تم کو سکھا دیے جائیں گے۔ ہفتے میں 2 دن ہمارا جلسہ ہوتا ہے، جس میں تم کو نعرے لگانے ہیں اور تمہارے ساتھ یہ دونوں دیں گے۔ انہوں نے دونوں بندوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہر جلسے کے 500 روپے ملیں گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا، سہیل نے گردن ہلائی۔ یعنی ہفتے کے 1000 روپے؟ ہاں، اور آنے جانے اور رات کے کھانے کے پیسے الگ ہوں گے۔ میں تیار ہوں جناب، آپ نعرے بتائیں۔ نعرے کچھ یوں تھے: بھاڑ میں جائیں انگریز، جیوے جیوے شاہ چنگیز، دما دم دم شاہ جی ایٹم بم۔ سہیل نے اپنی پاٹدار آواز میں ان بے تکے نعروں کی پریکٹس کر کے سما سا باندھ دیا۔ خود مولانا چنگیزی بھی آنکھیں بند کر کے جھومنے لگے۔ ایڈوانس کے طور پر سہیل کو اسی وقت 300 روپے دے دیے گئے۔
پھر اسے بتایا گیا کہ یہ جلسہ کہاں اور کس وقت ہونا ہے۔ وہ دونوں مولانا چنگیزی سے اجازت لے کر باہر آ گئے۔ سہیل حامد کو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے آیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے حامد سے پوچھا، ہاں اب بتا، یہ سب کیا چکر ہے؟ سیاست کا چکر ہے، اپنی دکانداری چمکانے کا چکر ہے، حامد نے بتایا۔ مولانا چنگیزی کی بہت دھوم ہے، لوگ ان کو ایسا مذہبی رہنما سمجھتے ہیں جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا گیا ہے۔ ایسی زبردست تقریریں ہوتی ہیں کہ بس مزہ آ جائے۔ صرف تقریریں ہوتی ہیں یا اندر بھی کچھ ہوتا ہے؟ تم اندر کے چکر میں نہ پڑو، باہر دیکھو، وہ 2 گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اور مجھے ان کے لیے نعرے لگانے ہیں کیونکہ میں نعرے بازوں کا لیڈر ہوں۔ ہاں، تمہاری یہی پوسٹ ہے، حامد نے کہا۔ اب رات کے لیے تیاری کر کے یہیں آ جاؤ، ٹھیک 8 بجے یہیں سے جلوس روانہ ہوگا، اور ہاں راستے میں نعرے لگاتے ہوئے جانا ہے۔ حامد کو روانہ کرنے کے بعد سہیل اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ جس کا کرایہ بہت زیادہ تھا، اور فلیٹ کا مالک بہت ہی چیٹر قسم کا انسان تھا۔ وہ جب آتا دھرنا دے کر بیٹھ جاتا، اپنے اصولوں کے بارے میں تقریریں کرتا کہ اس نے زندگی کتنی ایمانداری سے گزاری ہے، ایک با اختیار سرکاری افسر ہونے کے باوجود۔ اس کے پاس صرف 6 فلیٹس اور 7 دکانیں ہیں جن کے کرایوں سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ سہیل کو اس کے سامنے معتب بیٹھ کر اس کی بکواس اس لیے سننی پڑتی تھی کہ وہ کرایہ تاخیر سے دیتا تھا اور کبھی کبھی تو 2 مہینوں کے کرائے پر چڑھ جاتے۔ بہرحال فلیٹ پہنچا تو فلیٹ کا مالک موجود تھا۔ اس وقت سہیل کو اس کی آمد کھل گئی کیونکہ اس کے پاس نہ تو چینی تھی اور نہ چائے کی پتی۔ دکاندار نے بھی ادھار دینے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں میاں، میں بے وقت تو نہیں آ گیا؟ فلیٹ کے مالک نے پوچھا۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں بااصول آدمی ہوں، کسی کو پریشان نہیں کرتا، چاہے وہ اپنا کرایہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جی جناب، اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے تو آپ کا احترام کرتا ہوں، ورنہ فلیٹ کے مالکان تو ہزاروں ہوتے ہیں، میں کسی اور کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ خوش رہو میاں، اندر چلو، میں تمہیں اپنی سرکاری نوکری کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سہیل کو اس وقت کوفت ہونے لگی۔ اسے جلسے کی تیاری کرنی تھی۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ سفید کرتا شلوار پہنے گا اور جالی والی ٹوپی بھی سر پر ہوگی۔ اگر ہاتھ میں تسبیح بھی ہو تو پھر بات ہی کیا ہے؟ بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات، بلکہ حکم مالک مرگ مفاجات۔ وہ دلدار فلیٹ کے مالک کو اندر لے آیا۔ دلدار نے بے تکلفی کے ساتھ چائے کی فرمائش کرتے ہوئے کہا، میاں، تم جو چائے بناتے ہو اس کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے میں صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں، لیکن آج میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا، سہیل نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی ہے، سہیل نے بتایا، بس تیار ہو کر وہیں جا رہا ہوں۔ چلو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، دلدار نے کہا، یعنی اب کرایہ وقت پر مل جائے گا؟ جی ہاں، بس تو جاؤ۔ دلدار صاحب نے جلدی جان چھوڑ دی۔ سہیل رکشہ پکڑ کر مولانا چنگیزی کے گھر پہنچا۔ جلوس چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مولانا اپنی پجاروں میں تھے، جبکہ دوسروں کے لیے سوزوکی اور ویگنز کا بندوبست کیا گیا تھا۔ سہیل نے وہاں پہنچتے ہی اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دی۔ بھاڑ میں جائیں انگریز، جی ویشا چنگیز۔ ہم نواؤں نے اس کی آواز میں آواز ملانا شروع کر دی۔ ذرا سی دیر میں ماحول گرم ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں جیسے دن نکلا ہوا تھا۔ اتنے بلب لگائے گئے تھے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو رہی تھی۔ سہیل کو یہ دیکھ کر دکھ ہوا تھا کہ یہ ساری روشنی کنڈوں کی وجہ سے تھی۔ نہ جانے اس متبرک و مبارک جلسے کے لیے کتنے کنڈے لگائے گئے تھے۔ مولانا چنگیزی کو اسٹیج پر پہنچایا گیا۔ یہ موقع نعرے بازی کا تھا۔ سہیل نے اپنی کڑکدار آواز میں نعرہ بلند کیا، دیکھیے سرکار، کنڈوں کی بہار، کتنا مبارک جلسہ ہے، کنڈا روشنی دیتا ہے۔ وہ یہ سارے نعرے خود ہی لگا رہا تھا کیونکہ وہاں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان نعروں کو سن کر لوگوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔
जबकि मौलाना चंगेजी के बंदों को सांप सूंघ गया। फिर उन्होंने होश और जोश में आकर सुहेल की ठुकाई शुरू कर दी। सबका ये ख्याल था कि ये मुखालिफ कैंप का बंदा है जो किसी साजिश के तहत मौलाना चंगेजी के कैंप में आकर शामिल हुआ है। इस हुजूम में 2-4 माकूल किस्म के लोग भी थे। उन्होंने सुहेल को फरार होने का मौका फराहम किया तो सुहेल ने भागने में देर नहीं लगाई। पिंडाल के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। वो अंधेरे में गुम हो गया। अपने फ्लैट में पहुंचा तो सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए अजाब हो गया था। जोर जोर दर्द कर रहा था। कुछ लोगों ने बहुत खुशू व खुजू के साथ उसको मारा था। जो मौलाना चंगेजी जैसे फरिश्ता सिर्फ इंसान के जलसे को खराब करने आ गया था। सुहेल ने अपनी चोटों की खुद ही सिकाई की और मौलाना चंगेजी को बुरा भला कहते कहते सो गया। दूसरी सुबह उसका दोस्त हामिद इसे बुरा भला कहता हुआ इसके पास आया। खुदा के बंदे, तेरी वजह से मेरी भी नौकरी चली गई। आखिर तुझे इतनी बकवास करने की जरूरत ही क्या थी? हामिद, तुम ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने गलत नारा लगाया था? क्या वहां कुंडा सिस्टम नहीं चल रहा था? चल तो रहा था, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी वावेला करने की? इसलिए कि मैं एक फर्ज शनाख्त शहरी हूँ, सुहेल ने कराते हुए कहा, और मैं अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। अरे, इस वक्त कौन सा मौका था ये सब बोलने का? अब मौका देखने के लिए मैं 1947 में तो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया, सुहेल ने कहा। अब ये बताओ, मौलाना साहब मुझे रखेंगे या नहीं? क्या पागल हो गए हो? वो तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा गला दबा देंगे। तो फिर मुझे कोई और काम दिलाओ, सुहेल ने कहा, वरना याद रखो, मैं तुम्हारे मौलाना चंगेजी के जलसों को इसी तरह खराब करता रहूंगा और इनके अकीदतमंद तुम्हें जान से मार देंगे। तो क्या करूं? बेरोजगार भी तो नहीं रह सकता। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढता हूँ। हामिद ने इसे दूसरा काम बताया। वह एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत का काम था। आबे हयात मेडिकल स्टोर, जिसका मालिक एक कमजोर दुबला पतला ऐसा शख्स था जो खांसी का दायमी मरीज दिखाई दे रहा था। मेडिकल स्टोर चलाने के बावजूद सदा का रोगी दिखाई दे रहा था। हामिद ने उसका नाम दयानत हुसैन बताया था। बता तो भरोसे का है ना? दयानत हुसैन ने सरसराते हुए लहजे में पूछा। हाँ हाँ, बहुत भरोसे का है, हामिद ने कहा। ये समझ लो कि इसकी आंखें बंद हैं, सिर्फ काम करना जानता है। ठीक है, दयानत हुसैन ने इत्मीनान के अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर सुहेल की तरफ देखा। देख भाई, तेरा काम है मरीजों को पकड़ना। हैं? मरीजों को किस तरह पकड़ूं? सुहेल ने हैरान होकर पूछा। अरे बाबा, ये सब गुर की बातें हैं। तुमको डॉक्टर्स के पास जाना है, इनसे कमीशन की बात करनी है, अपने तोहफे पहुंचाने हैं। फिर डॉक्टर मरीजों से कहेंगे कि दवा लेनी हो तो आबे हयात मेडिकल स्टोर से लो, इनके यहाँ हर दवा मिलती है। बस ये है सारी कहानी। आपके यहाँ की दवाएं कैसी होती हैं? अब सारे राज एक दिन में तो नहीं बता सकता, दयानत साहब ने पूरा सा मुंह बनाया। लेकिन मुझसे काम लेना है तो बताना तो पड़ेगा। दयानत हुसैन बड़ी मुश्किलों से राज बताने पर राजी हुए, और वो राज ये था कि इनके ताल्लुकात मुख्तलिफ अस्पतालों की फार्मेसीज और डिस्पेंसरीज से थे, और वहाँ की एक्सपायर्ड दवाएं आबे हयात मेडिकल स्टोर खरीद लेता था। दयानत साहब, दवाओं की बोतलों या डब्बों पर तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इस पर दयानत साहब ने अपना सर पीट लिया और बाकायदा वावेला करते हुए बोले। अरे बाबा, यहाँ एक कारीगर मौजूद है जो इन तारीखों को इतनी होशियारी से बदल देता है कि किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता। आप अपना नाम दयानत से बददयानत रख लें, वो ज्यादा अच्छा होगा, सुहेल ने चलकर कहा। फिर अपनी पाटदार आवाज में नारे लगाने लगा। बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? दयानत साहब ने हैरत और गुस्से से पूछा। कभी कभी खराब हो जाता है, हामिद गड़बड़ा कर बोला। फिर इसने सुहेल की तरफ देखा। अब चलो यहाँ से, वरना दयानत साहब को गुस्सा आ जाएगा। यार तुम कैसे आदमी हो? हामिद इस पर बरस पड़ा। क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? यार क्या बताऊं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता।
تو پھر بھوکے مر جاؤ گے۔ اور یہ تم نعرہ کس ٹائپ کا لگاتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس نعرے کا؟ اس نعرے کا مطلب ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو میں کیا سمجھاؤں گا؟ سہیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ بہت زور کی چوٹ آئی تھی، آنکھوں کے آگے ستارے سے چھلملانے لگے تھے۔ اس حادثے کی وجہ وہ بائک تھی جو سہیل کو ٹکر مارنے کے بعد خود بخود بند ہو گئی تھی اور سوار اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-4 ناکام کوششوں کے بعد وہ سہیل پر پلٹ پڑا۔ اندھے ہو تم لوگ؟ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سہیل کراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ایک تو تم نے ٹکر مار دی، پھر باتیں بھی مجھے ہی سنا رہے ہو۔ اس حادثے کے دوران میں حامد نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اس لیے سہیل کو اکیلے ہی اس پہلوان قسم کے بائک سوار سے نمٹنا پڑ رہا تھا۔ جب تم یہ جانتے ہو کہ بائک والے سگنل توڑ کر تیزی سے بائک آگے بڑھا لے جاتے ہیں تو پھر تمہیں راستے میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی، میں تو ایک کنارے پر کھڑا بس کے انتظار میں تھا۔ اچھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤ 300 روپے نکالو۔ 300 روپے؟ وہ کیوں؟ تم نے خود کو میری بائک سے ٹکرا کر میری بائک بند کروا دی ہے، پہلوان نے کہا۔ اب اس کی مرمت پر 100 روپے خرچ ہوں گے، لاؤ جلدی دو۔ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے۔ اس پر بائک والا اسے غصے سے گھورتا ہوا بائک کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف چلا گیا۔ پھر حامد بھی نہ جانے کس طرف سے نمودار ہو گیا۔ سہیل اسی پر برس پڑا۔ خدا کے بندے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ گئے تھے؟ بائک والے نے میری اچھی خاصی ٹھکائی کر دی ہے۔ میں تمہارے لیے مدد لینے گیا تھا۔ کیسی مدد لینے گئے تھے؟ اپنے ایک دوست سے جو قریبی رہتا ہے، وہ نہیں ملا تو میں یہ سوچ کر جلدی واپس آ گیا کہ خدا جانے تم زندہ بھی ہو یا نہیں۔ میں زندہ نہیں ہوں، مر چکا ہوں، سہیل نے غصے سے کہا۔ لعنت ہے ایسے معاشرے پر، کسی نے مجھے سہارا تک نہیں دیا، خود ہی رو پیٹ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، حامد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رہنے دو اپنی ہمدردی، سہیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ حامد سے ناراض ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ آ گئی تھی، کپڑے تو پہلے ہی مٹی سے ہٹے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ ایک پولیس والا تھا جو ٹٹولنے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب عالی، میں اس طرح تو آپ کو نہیں جانے دوں گا، پولیس والے نے حیران کن نرمی سے کہا۔ میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ سہیل کافی خوش ہو گیا، چوٹ کا احساس ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ نہیں بھائی، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پولیس والے نے کہا۔ یہ تو میری ڈیوٹی ہے جناب، فرض ہے میرا۔ پولیس والے نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سامنے ہی پولیس کی ایک موبائل کھڑی تھی، اس کے اشارے پر موبائل قریب آ گئی۔ تشریف رکھیں جناب، اگلی سیٹ پر، اس نے کہا۔ آپ کو پیچھے بٹھایا تو لوگ سمجھیں گے کہ پولیس نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اس لیے آگے بیٹھیں پوری شان کے ساتھ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ ارے جناب عالی، ہم پولیس والے ہیں، ہمیں کیا نہیں معلوم، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ سہیل مونچھوں والے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پاکستانی پولیس اتنا عمدہ برتاؤ کر رہی ہے۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ پہلی فرصت میں وہ اپنی پولیس کی تعریف میں ایک زبردست مضمون لکھے گا، جس میں کہا گیا ہوگا کہ بے وقوفو، تم نے اپنی پولیس کو پہچانا نہیں ہے، ان کے قریب جا کر تو دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے خوشی اور اطمینان کے پہاڑ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت چونکا جب وہ موبائل ایک تھانے کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ سہیل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میرا گھر تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بن جائے گا سرکار، پولیس والے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، تشریف لائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سہیل کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ اسے ایسے چوکی کمرے میں لے آیا۔ جناب عالی، یہ ہیں اپنے DIG صاحب کے بہنوئی، جن کی تلاش پورے شہر کی پولیس کر رہی ہے۔ گل محمد، تم نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ SHO اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں تجھے انعام دلواؤں گا۔ جناب عالی، میں کسی کا بہنوئی نہیں ہوں، سہیل نے بتایا۔ آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جناب، SHO
خوش آمدانہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، آپ کبھی نہیں بتاؤ گے کیونکہ آپ پورے حالات سے بیزار ہو کر گھر سے نکلے ہو۔ لیکن آپ کو کیا معلوم جناب عالی کہ آپ کی وجہ سے ڈی آئی جی صاحب کی ہمشیرہ کتنی پریشان ہیں، اور ہمشیرہ کی وجہ سے ڈی آئی جی صاحب پریشان ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم پولیس والے پریشان ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ فٹافٹ صاحب کے لیے چائے اور کیک لے کر آؤ، جاؤ۔ میں کیک کھا لوں گا اور چائے بھی پی لوں گا، لیکن میں آپ کے ڈی آئی جی صاحب کا بہنوئی نہیں ہوں، بلکہ کسی کا بھی بہنوئی نہیں ہوں۔ میری شکل بہنوئیوں والی ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کبھی مان کر نہیں دیں گے، ایس ایچ او نے کہا، بلکہ اپنا نام بھی غلط بتائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل صفدر۔ دیکھا؟ ایس ایچ او نے فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ نام بھی غلط بتائیں گے، جبکہ آپ کا اصل نام عبدالعزیز ہے۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ میں عبدالعزیز نہیں ہوں، سہیل ہوں، اور میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے۔ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا جناب عالی، کیونکہ آپ کی پلاننگ تو بہت پرانی ہے۔ آپ نے جعلی شناختی کارڈ بنوا لیا ہوگا۔ ارے کیسے بنوا لیا ہوگا؟ کیا مجھے بھی کوئی ایم این اے یا ایم پی سمجھ رکھا ہے؟ جناب عالی، آپ ڈی آئی جی صاحب کے بہنوئی ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس دوران میں کیک اور چائے بھی آ گئی تھی۔ سہیل نے چائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ یقین کیوں نہیں کرتے کہ میں کوئی اور ہوں؟ آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، چلیں کر لیا یقین، ایس ایچ او اس طرح بولا جیسے کسی بچے کو بہلا رہا ہو۔ آپ کیک تو کھائیں، سامنے والی بیکری کا کیک بڑا زبردست ہوتا ہے۔ پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ سہیل نے گہری سانس لیتے ہوئے کیک کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسی وقت ایک اور پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایس ایچ او کے رینک کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑی بے تکلفی سے کیک کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا، اوہو، آج تو بڑی خاطریں ہو رہی ہیں۔ یہ سب ڈی آئی جی صاحب کے بہنوئی کی وجہ سے ہے۔ ایس ایچ او نے سہیل کی طرف اشارہ کیا۔ کون بہنوئی؟ ارے وہی جو گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، لیکن یہ تو کوئی اور بندہ ہے، دوسرے پولیس آفیسر نے بتایا۔ ڈی آئی جی صاحب کے بہنوئی کو تو میں خود دیکھ چکا ہوں، یہ تو کوئی اور آدمی ہے۔ اتنا بتا کر پولیس والا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایس ایچ او نے پلیٹ سہیل کے سامنے سے کھینچ لی۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ مفت کا مال توڑ رہا ہے۔ جناب عالی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سہیل جلدی سے بولا، میں تو کب سے بتا رہا ہوں کہ میں عبدالعزیز نہیں ہوں۔ سہیل کرسی سے کھڑا ہوا اور اسی وقت ایک اور پولیس والا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے ہانک لگائی، ارے عبدالعزیز صاحب، آپ یہاں کہاں؟ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ جی جناب، یہ اپنے ڈی آئی جی صاحب کے بہنوئی ہیں۔ لیکن ملک ریاض تو کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اور ہے۔ ملک ریاض کو کیا معلوم؟ میں نے 3 برس تک ڈی آئی جی صاحب کی کوٹھی پر ڈیوٹی دی ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اتنا روب والا چہرہ ایسے ہی اعلیٰ خاندان کے لوگوں کا ہو سکتا ہے، ایس ایچ او نے کہا، پھر کیک کی پلیٹ اٹھا کر سہیل کے سامنے آ گیا۔ جناب، میرا دل رکھنے کے لیے بس 2 پیس اور اٹھا لیں، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مجھ سے جو گستاخی ہوئی ہے اسے درگزر فرما دیں، آخر میں بھی بندہ بشر ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سہیل نے اپنے بال نوچ لیے۔ خدا کے بندے، میں عبدالعزیز نہیں ہوں۔ اس دوران میں ایک اور پولیس والا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بھی سہیل کے بیان کی تصدیق کر دی۔ جی جناب، یہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے، یہ اپنے صاحب جی کا بہنوئی نہیں ہے، یہ کوئی دھوکے باز ہے جو خود کو ان کا بہنوئی بتا رہا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، سہیل بلبلانے لگا، میں نے کب بتایا ہے؟ تم لوگ زبردستی میرے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کو دھکے دے کر باہر نکال دو، ایس ایچ او نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 پولیس والے اسے نہ صرف دھکے دیتے ہوئے بلکہ سہیل کو مارتے ہوئے تھانے کے گیٹ تک لے آئے اور گیٹ سے دھکا دے کر اسے باہر کر دیا گیا۔ اچانک سہیل کو کچھ یاد آ گیا۔ وہ تیزی سے واپس مڑا اور ایس ایچ او کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایس ایچ او اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیوں بھائی،
اب کیوں آیا ہے؟ سر آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ بول۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، سہیل نے کہا۔ اوئے کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ آپ سمجھتے رہیں۔ سہیل اتنا بول کر تھانے سے باہر آ گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگر وہ ڈی آئی جی صاحب کا بہنوئی ہے پھر تو بہت بڑی بات ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر بہنوئی نہیں ہے تو پھر اسے دھکے دے کر نکال دینا چاہیے۔ اسے انتہائی کوفت ہو رہی تھی، اس کی چال میں ابھی تک لنگڑاہٹ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے فلیٹ تک پہنچ ہی گیا۔ بستر پر لیٹ جانے کے بعد اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ سو رہا ہے یا مر چکا ہے۔ دوسری صبح وہ بیدار ہوا، اور وہ بھی دروازے پر ہونے والی دستک سے۔ دروازے پر حامد کھڑا تھا۔ یار کل سے کہاں غائب تھے؟ میں تو چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ یہ مت پوچھو یار، سہیل نے کہا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر فریش ہو جاؤں، پھر تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا۔ جب تک تم ہوٹل سے میرے لیے چائے بنوا لاؤ اور واپسی میں بسکٹ بھی لیتے آنا۔ اور پیسے کون دے گا؟ یہ مہربانی بھی تمہیں کو کرنی ہوگی، سہیل نے کہا۔ میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ خیر، زہر تو تم کھا بھی نہیں سکتے، یہ بہت مہنگا شوق ہے، حامد نے کہا۔ میں چائے اور بسکٹ لے آتا ہوں۔ چائے پینے کے دوران میں سہیل نے حامد کو ساری کہانی سنا دی۔ وہ اس کی حالت پر افسوس کرنے کے بجائے ہنسنے لگا۔ عجیب آدمی ہو تم، ہنس کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ ایسی خراب قسمت شاید ہی کسی اور کی ہوگی۔ اچھا بکواس بند کرو، مجھے ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، سہیل نے کہا۔ کوئی اسٹیٹ ایجنسی ہے، ان کو فیلڈ میں کام کرنے والے کسی بندے کی ضرورت ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ یار ان چکروں میں نہ پڑو، میں نے تمہارے لیے ایک جاب تلاش کر لی ہے، حامد نے بتایا۔ تم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ جاب کیا ہے؟ قوالوں کی پارٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، حامد نے کہا۔ آج کل قوالیوں کا سیزن چل رہا ہے، شوکت علی اینڈ پارٹی کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ تم ہر رات بہت مصروف رہو گے، 500 روپے ملیں گے، حامد نے بتایا۔ سہیل نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بے وقوف انسان، تو میرے لیے اسی قسم کے کام ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اب میں اسی لیے رہ گیا ہوں کہ تالیاں بجاتا پھروں۔ اچھا یار، پھر ایک کام اور ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نہیں، وہ ڈھنگ کا کام ہے، حامد نے کہا۔ تمہیں ایک ہوٹل کے باہر اچھل کود کرنی ہے۔ کس قسم کی اچھل کود؟ وہ تمہیں گوریلے کی کھال پہنا دیں گے، حامد نے بتایا۔ تم ہوٹل کے گیٹ پر گاہکوں اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے اچھل کود کرتے رہو گے، اس میں بھی 500 روپے روز ہیں۔ تم کیوں میری عزت کا جلوس نکلوا رہے ہو؟ اس میں کون سی عزت جا رہی ہے؟ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کھال کے اندر کون ہے۔ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کھال اتار دینا۔ اور ڈیوٹی کتنی دیر کی ہوگی؟ 6 بجے سے رات 12 بجے تک، سہیل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ حامد اسے اسی وقت ہوٹل کے مینیجر کے پاس لے آیا۔ یہ شہر کا ایک بہت مشہور ریسٹوران تھا۔ اس کا مینیجر ایک ادھیڑ عمر کا گنجا انسان تھا۔ مینیجر صاحب، میں آپ کے لیے ایک بندر لے آیا ہوں، حامد نے سہیل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بابا، تمہارا لایا ہوا مال بالکل 3rd کلاس ہوتا ہے۔ مینیجر صاحب، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، یہ بہت اچھا بندر ہے، اس کے باپ دادا بھی بندر تھے۔ پھر تو سب برابر ہے، مینیجر نے مطمئن ہو کر اپنی گردن ہلا دی۔ تم آج سے ڈیوٹی پر آ جاؤ، اور ہاں، رات کا کھانا بھی ملے گا، لیکن کھال اتارنے کے بعد۔ اور کھال کا حفاظت کرنا ہے، جان چلی جائے لیکن کھال نہ جائے، بہت قیمتی کھال ہے، افریقہ سے آیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں مال کی حفاظت کروں گا۔ ریسٹوران سے باہر آ کر حامد نے سہیل سے پوچھا، یار تو اتنی آسانی سے اس کام کے لیے تیار کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں کی قدر نہیں ہے، جانوروں سے پیار کیا جاتا ہے۔ اگر میں انسان ہی رہتا تو مجھے نوکری نہیں ملتی، لیکن بندر بنتے ہی مل گئی۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یار تو یہ نعرہ ہر وقت کیوں لگاتا رہتا ہے؟ یہ تم نہیں سمجھو گے پیارے۔
سہیل ٹھیک 5 بجے ریسٹورانٹ پہنچ گیا۔ مینیجر نے اسے 2 ملازمین کے سپرد کر دیا۔ ملازمین اسے ایک کمرے میں لے آئے اور اس کے جسم پر بندر کی کھال چڑھا دی گئی۔ کھال ایسی تھی جیسے تندور سے نکال کر چڑھائی گئی ہو۔ گرمی سے سہیل کا برا حال ہو گیا۔ اس میں تو بہت گرمی ہے مینیجر صاحب، اس نے مینیجر سے شکایت کی۔ ارے بابا، اس میں اے سی تو نہیں لگ سکتا نا؟ مینیجر برا سا منہ بنا کر بولا۔ اب تم جاؤ، گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سہیل ریسٹورانٹ کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ایک جانور کی نگاہوں سے اس دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے، خوفزدہ ہوتے، بچے سہم کر ماؤں سے لپٹ جاتے، وہ اچھل کود کرتا رہتا۔ اس نے اپنی طرف سے اس ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں، جیسے اسٹول پر بیٹھنا، کولڈ ڈرنک پینا، بسکٹ کھانا اور سگریٹ پینا۔ وہ کسی تربیت یافتہ بڑے بندر کی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ریسٹورانٹ والوں کے مزے آ گئے، گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ سہیل دل کھول کر حماقتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک جاننے والے کو بھی دیکھا جو بڑی دلچسپی سے بندر کے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے پہچاننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کھال کے اندر ایک بے روزگار نوجوان اچھل کود کر رہا ہے۔ ٹھیک 12 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو ہوٹل والے اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنی کھال اتار دی، اپنے کپڑے پہنے اور وہ بہترین کھانے کھا کر 500 روپے جیب میں رکھ کر گھر واپس آ گیا۔ ہوٹل والے اس کی پرفارمنس سے بہت مطمئن تھے۔ ایک شام خود حامد اس کا تماشا دیکھنے اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی لے آیا تھا، جو بہت خوبصورت اور تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ وہ دونوں زور زور سے ہنس رہے تھے۔ سہیل کو اس کی بہن روزینہ بہت اچھی لگی۔ اس نے بندر کے روپ میں اسے کئی سلام بھی کر دیے، جس کی وہ انسان کے روپ میں کبھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روزینہ کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن دل کی بات اس نے دل ہی میں رکھی تھی، کیونکہ وہ حامد کی بہن تھی جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس رات گھر واپس آنے کے بعد وہ بہت دیر تک روزینہ ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسری صبح وہ خود ہی حامد کے گھر پہنچ گیا۔ روزینہ گھر پر تھی، جبکہ حامد سودا لینے گیا ہوا تھا۔ روزینہ نے معمول کے مطابق اس کا استقبال کیا۔ وہ سہیل کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ روزینہ نے خود ہی ذکر کیا، سہیل بھائی، کل میں اور حامد بھائی بندر کا تماشا دیکھنے گئے تھے۔ اچھا؟ سہیل مسکرا دیا۔ کس بندر کا؟ یہ لیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ جو بلو مون ریسٹوران ہے، ان لوگوں نے کہیں سے ایک بندر حاصل کیا ہے، بہت بڑا ہے، گوریلا سمجھ لیں، مزے مزے کی حرکتیں کرتا ہے، آپ بھی جا کر دیکھیں۔ اس وقت سہیل کو پتہ چلا کہ حامد نے اس بندر کا راز اپنی بہن کو نہیں بتایا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ بتا دے کہ وہ بندر خود ہی تھا، لیکن یہ مصلحت کے خلاف ہوتا۔ اس نے روزینہ سے محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کوئی لڑکی کسی بندر سے محبت کرنا کبھی پسند نہیں کرتی۔ ویسے بھی یہ شرم کی بات تھی کہ جب نوکری نہیں ملی تو بندر بن گئے۔ حامد سبزیاں لے کر واپس آ گیا۔ اس نے سہیل کو گلے لگا لیا۔ واہ میرے یار، تو نے تو کمال کر دیا، کوئی بندر بھی اتنا شاندار بندر نہیں بن سکتا۔ ہاں، میں نے کل تمہیں اور روزینہ کو دیکھا تھا، سہیل نے کہا۔ تم نے روزینہ کو تو نہیں بتایا؟ ارے نہیں بھائی، ایسے کیسے بتا سکتا ہوں کہ تم بندر بن گئے ہو؟ حامد نے کہا۔ یہ تو ہم دونوں کی عزت کا سوال ہے۔ بہت شکریہ۔ روزینہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، میرا مطلب ہے کہ بندر کو دیکھ کر۔ اسے بندر شروع سے اچھے لگتے ہیں۔ اور انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے اس کا؟ انسانوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حامد نے کہا۔ روزینہ اس دوران میں چائے لے کر آ گئی۔ چائے رکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حامد نے کہا، یار، میں اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ باپ کا سایہ نہیں ہے، صرف ماں ہے۔ وہ بیچاری کہاں تک تلاش کرے گی؟ کیا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا؟ آیا ہے یار، ابھی حال ہی میں ایک رشتہ آیا ہے، حامد نے بتایا۔ میں تو اس لڑکے کو دیکھ چکا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظر تم بھی دیکھ لو۔ کیسا لڑکا ہے؟ بس تمہاری طرح ہی ہے، حامد نے کہا۔
مجھے شروع سے تم جیسے نوجوان پسند آتے ہیں، لاؤبالی اور نرم مزاج کے۔ سہیل نے سوچا، خدا کے بندے، جب تجھے مجھ جیسا بندہ پسند ہے تو پھر خود میں ہی کیوں نہیں؟ تیرے دھیان میں نہیں آ رہا ہوں؟ لیکن وہ یہ بات کہہ نہیں سکا۔ اس دوران میں حامد نے ایک کاغذ پر اس لڑکے کا نام، پتہ اور فون نمبر لکھ کر دے دیا۔ اسے ضرور ملنا۔ کس وقت ملوں؟ شام کے وقت تو میں بندر بنا رہتا ہوں۔ میں نے اس کے دفتر کا پتہ بھی لکھ کر دے دیا ہے، دن کے وقت چلے جانا۔ اس شام سہیل بہت بجھا بجھا سا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران بھی اس سے انسانوں جیسی حرکتیں سرزد ہوتی رہیں، یعنی چپ چاپ رہنا، اداسی سے ایک طرف بیٹھ جانا اور ناکام عاشق کی طرح آہیں بھرنا۔ مینیجر کو اس کی یہ حرکتیں پسند نہیں آئیں۔ ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد اس نے کہا، دیکھو بھائی، ہم نے تمہیں انسان بننے کے لیے نہیں، بندر بننے کے لیے جاب دی ہے۔ آج تو تم دیوداس بنے بیٹھے تھے۔ مینیجر صاحب، میں بھی انسان ہوں، کبھی کچھ پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے انسان کے ساتھ کہ وہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی کسی جانور کو بجلی کے بل بھرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یا وہ مکان کے کرائے کے لیے پریشان رہتا ہو۔ اس کے لیے جعلی پولیس مقابلہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہیں مینیجر صاحب، آج کا جانور زیادہ فائدے میں ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں انسان نہیں بندر رہنا چاہیے، کم سے کم 5 بجے شام سے رات 12 بجے تک۔ اس کے بعد چاہے انسان رہو یا نہ رہو، ہوٹل کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس رات اس سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ دوسری صوبے سے حامد کا بتایا ہوا کام یاد آ گیا۔ اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ ایک خستہ بلڈنگ کی 6ٹھی منزل پر کلیئرنگ فارورڈنگ کا کوئی آفس تھا۔ ذیشان اس میں کام کرتا تھا۔ زینوں کے پاس ایک لفٹ بھی تھی۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے 6ٹھی منزل کا بٹن دبایا اور وہ لفٹ 6ٹھی منزل پر پھنس گئی۔ سہیل کو لفٹ سے عام طور پر وحشت ہوتی تھی۔ عام طور پر وہ زینے ہی استعمال کرتا تھا۔ اس دن نہ جانے کیوں اس نے لفٹ استعمال کر لی تھی اور لفٹ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ ایمرجنسی بٹن دبائے، گلا پھاڑ پھاڑ کر شور مچانے لگا۔ لفٹ کے اندر کی ہوا بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے کسی نے آواز لگائی، کیا لفٹ میں پھنس گئے ہو؟ ہاں بھائی، خدا کے لیے جلدی نکالو۔ خاموش۔ باہر سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں اور فرنٹ کا دروازہ کسی طرح کھول لیا گیا۔ باہر آتے وقت اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سہارا دے کر اسے ایک طرف بٹھا دیا۔ بہت دیر بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی، مجھے ذیشان صاحب سے ملنا ہے۔ جی فرمائیں، ذیشان میں ہی ہوں، اس آدمی نے بتایا، جس نے اسے سہارا دے کر لفٹ سے باہر نکالا تھا۔ میں حامد کا دوست ہوں، سہیل نے بتایا۔ اوہ، حامد صاحب کا؟ ذیشان مسکرا دیا۔ آئیں میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ حامد کے بیان کے مطابق وہ واقعی ایک خوش اخلاق اور ہنسمکھ قسم کا انسان تھا۔ تو آپ حامد صاحب کے دوست ہیں؟ جی ہاں، شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو پسند کرنے کے لیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے غلط بیانی کر دیں، ذیشان نے کہا۔ روزینہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس لیے میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ اچھی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ میں ایک بیمار انسان ہوں، کینسر کا مریض۔ کیا؟ سہیل اچھل پڑا تھا۔ تمہیں کینسر ہے؟ ہاں، اس کی آواز غمگین ہو گئی۔ اب کیا بتاؤں، ویسے تو میں صحت مند دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اندر سے بہت کمزور انسان ہوں، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے یہ شادی رک جائے، اس لیے خود کو کینسر کا مریض کہتا ہوں۔ خدا کے بندے، یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے ہو؟ دیکھو بھائی، کہانی کچھ یوں ہے کہ حامد کے والد نے کسی زمانے میں میرے والد کو قرض دیا تھا۔ حامد کے والد تو چل بسے، میرے والد زندہ ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ پر زور دینا شروع کیا ہے کہ میں حامد کی بہن سے شادی کر لوں تاکہ قرض کا چکر ختم ہو جائے۔
سمجھ گیا۔ اور تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں، اس لیے میں خود کو کینسر کا مریض ظاہر کر رہا ہوں، ذیشان نے کہا۔ تم حامد سے جا کر یہ کہہ سکتے ہو۔ اے شریف نوجوان، کیا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس لیے حامد کی بہن سے شادی نہیں کر رہے؟ ہاں بھائی، یہی بات ہے۔ اور وہ لڑکی کون ہے جس سے تم محبت کرتے ہو؟ حامد کی بہن روزینہ، ذیشان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ اس بار سہیل کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو اور اسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تمہاری یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت آسان منطق ہے بھائی، ہم دونوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم عام روٹین کے تحت شادی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ رشتہ آیا، قبول ہوا، تاریخ طے ہوئی اور شادی ہو گئی۔ ایسی شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو کیا تم الٹے لٹک کر شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج۔ خدا کے بندے، جب سیدھے سادے انداز میں شادی ہو رہی ہے تو پھر کورٹ میرج کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے جو میں روزینہ کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں، اس نے کہا۔ اس کے سر پر انڈین فلموں کا بھوت سوار ہے۔ وہ اسی طرح کی حرکت کرنا چاہتی ہے جو جوہی چاولہ نے کی تھی۔ اس نے مجھے کورٹ میرج کے درجنوں فوائد بتائے ہیں، اور اب میں بھی وہی چاہتا ہوں جو اس کی خواہش ہے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حامد سے جا کر یہ کہہ دیں کہ لڑکا کینسر کا مریض ہے۔ یہ کہنے سے باقاعدہ شادی کی ضد ختم ہو جائے گی، بعد میں ہم دونوں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ اے شریف نوجوان، تمہاری ان بیتوکی باتوں سے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا ہے، سہیل نے کہا۔ میں نے ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو وہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ خود سوچو، تمہاری کورٹ میرج کے بعد کیا یہ بھید نہیں کھلے گا کہ تم کینسر کے مریض نہیں ہو؟ کھلنے دیں، اس وقت تک ہم ایک ہو چکے ہوں گے، ذیشان مسکرا کر بولا۔ پھر کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں حامد سے یہی کہہ دیتا ہوں۔ سہیل نے اس بار لفٹ استعمال نہیں کی۔ ذرا سی دیر میں وہ چکرا کر رہ گیا۔ ایسی الٹی سیدھی باتیں اس نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ اپنے گھر جانے سے پہلے وہ حامد کے پاس آ گیا۔ یار، میں تمہاری ذیشان سے مل کر آ رہا ہوں۔ لڑکا تو اچھا ہے، لیکن جو کچھ اس نے بتایا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تم سے یہ کہہ دوں کہ وہ کینسر کا مریض ہے۔ ارے چھوڑو کینسر کو، یہ بتاؤ لڑکا کیسا ہے؟ کمال کے آدمی ہو۔ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن باقاعدہ شادی نہیں کرے گا، گھما پھرا کر یعنی کورٹ میرج کرے گا۔ میں نے کہا نا کہ تم جہنم میں ڈالو کورٹ میرج کو۔ یہ بتاؤ کہ وہ کیسا ہے؟ ابے تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سہیل نے اپنے بال نوچ لیے۔ کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ اور یہ بھی سن لو کہ اسے کورٹ میرج کا مشورہ تمہاری بہن نے دیا ہے۔ تم پھر ان باتوں میں پڑ گئے؟ تم تو صرف یہ بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ جہنم میں گئے سب کے سب، سہیل چیخنے لگا۔ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ 10 دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بھی بکواس کیے جا رہے ہو۔ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ حامد نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ کورٹ میرج سے شادی کا مشورہ میں نے ہی روزینہ کو دیا تھا، اور وہ اس کے کہنے پر کورٹ میرج کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ یار سمجھا کرو، یہ ہے بغیر جہیز کے شادی کا آسان طریقہ۔ مجھے روزینہ کو جہیز میں کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اب بتاؤ، اب کیا کہتے ہو؟ صرف ایک بات۔ وہ کیا؟ پٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ سہیل حامد کو حیران چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ اب اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی پسند بھی آئی تو اس کے ساتھ عجیب کہانی وابستہ تھی۔ اس شام جب وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوٹل پہنچا تو مینیجر نے اس سے کہا، مبارک ہو، تمہاری ترقی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے ہاتھی کی کھال پہناؤ گے؟ ارے نہیں بابا، تمہیں چڑیا گھر والوں نے پسند کر لیا ہے، مینیجر نے بتایا۔ چڑیا گھر والوں نے؟ ہاں، 1000 روپے روز دیں گے۔ ان کے پاس تمہارے سائز کا کوئی بندہ نہیں ہے، تم کو خاص پنجرے میں رکھا جائے گا۔ ابے او مینیجر کی اولاد، میں انسان ہوں، دل بہلانے والا بندہ نہیں ہوں۔ بے وقوف انسان، تم یہاں بھی تو دل بہلاتے ہو۔ اب چڑیا گھر چلے جاؤ گے، کھانا پینا الگ اور رہنے کے لیے الگ پنجرا۔
اس کے علاوہ 1000 روپے روز۔ کیا میری یہی حیثیت رہ گئی ہے؟ سہیل بہت دکھ سے بولا۔ یہ تو بہت زیادہ حیثیت ہے، ورنہ 1000 روپے روز آج کل کس کو ملتے ہیں؟ بڑے بڑے جوتیاں چٹکا رہے ہیں، تمہارے تو مزے آ جائیں گے۔ اور کھال کون سی ہوگی جو تم نے پہن رکھی ہے؟ اس کا سودا 50,000 میں ہو گیا ہے۔ مینیجر نے کہا، اب تمہاری مرضی ہے، اگر بولو تو منع کر دیں۔ نہیں، منع مت کرو، میں تیار ہوں۔ مبارک ہو، ترقی اسی کو کہتے ہیں۔ 15,000 سے ایک دم 30,000۔ سہیل کو ایک پنجرے میں بند کر کے چڑیا گھر لے جایا گیا۔ راستے میں لوگ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ 2-4 بچوں نے اسے پتھر بھی مارے۔ اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ چڑیا گھر میں اسے پنجرے سے اتار کر ڈائریکٹر کے سامنے پہنچا دیا گیا، جو اسے مسکرا کر دیکھے جا رہا تھا۔ خوش قسمت ہو نوجوان کہ تمہیں ایک ڈھنگ کی ملازمت مل گئی ہے۔ آپ اسے ڈھنگی ملازمت کہتے ہیں؟ سہیل منمنایا۔ مجھے تو خود پر رونا آ رہا ہے۔ میں نے ایم اے کر رکھا ہے اور مجھے نوکری کیا ملی ہے؟ صرف ایم اے؟ ڈائریکٹر ہنس پڑا۔ ہیلو، میں تمہیں اس شخص سے ملواؤں جو فرسٹ کلاس سول انجینئر ہے، اور وہ یہاں کیا کام کر رہا ہے؟ وہ یہاں بھالو کی کھال میں ہے، ڈائریکٹر نے بتایا۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اب تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا آپ نہیں سمجھیں گے؟ آپ جلدی سے میرے کپڑے بھجوا دیں، میں انسانوں کی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ سہیل کو گوریلے والے اسپیشل کپڑوں میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت وہاں بہت سے دیکھنے والے بھی تھے جو اسے دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ پنجرے میں ایک بڑا سا جھولا بھی تھا۔ اسے جھولے پر بیٹھ کر اپنے کھیل دکھانے تھے تاکہ آنے والے خوش ہو کر جائیں اور چڑیا گھر کی تعریف ہو کہ انہوں نے ایسا نایاب گوریلا حاصل کر لیا ہے۔ یہ بہت سخت ڈیوٹی تھی۔ صبح 10 بجے شروع ہوتی اور مغرب تک جاری رہتی۔ اندھیرا ہونے کے بعد وہ اپنی کھال اتار کر پنجرے سے باہر آ جاتا، ادھر ادھر کی سیر کرتا، پرانے دوستوں سے ملتا، حامد کے پاس چلا جاتا اور کسی ہوٹل میں رات کا کھانا کھا کر چڑیا گھر واپس آ جاتا۔ اس کی کارکردگی یہاں بھی بے مثال رہی۔ اب اسے دیکھ کر احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے، بلکہ اب تو وہ خود کو ایک بندر ہی سمجھنے لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد ڈائریکٹر نے چپکے سے اسے اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ نوجوان، تمہاری قسمت تو بہت زوروں پر جا رہی ہے۔ وہ کیوں جناب؟ کل ایک وزیر صاحب کی فیملی چڑیا گھر کی سیر کے لیے آئی تھی۔ وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے اور تمہیں اپنی کوٹھی میں رکھنا چاہتی ہے۔ کیا اس فیملی کو یہ نہیں معلوم کہ میں ایک انسان ہوں؟ معلوم ہے، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، ڈائریکٹر نے کہا۔ اس کے باوجود وہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ تنخواہ 50,000 دیں گے۔ خود سوچو، ہر مہینے 50,000۔ ارے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ میں خود کھال اوڑھ کر تمہاری جگہ چلا جاتا۔ اس ملک میں 50,000 کہاں ملتے ہیں؟ اور آپ کا چڑیا گھر جو خالی ہو جائے گا، اس کی فکر مت کرو، تمہاری جگہ 2-4 اوریجنل بندر لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ ویسے تم چلے جاؤ تو یہ مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ کیوں؟ آپ پر کیوں احسان ہوگا؟ وہ میرے بیٹے کی ترقی کا معاملہ ہے۔ فائل اس وزیر کے پاس ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر کی فیملی مجھ سے خوش ہوگی، وزیر میرے بیٹے کو ترقی دے دے گا، اور میری خوشی کا کیا ہوگا؟ کیا تمہاری خوشی کے لیے یہ کم ہے کہ تمہیں 50,000 روپے ملیں گے؟ ڈائریکٹر نے کہا۔ ویسے اب تم وہ ہندوستان اور پاکستان والا نعرہ نہیں لگانا۔ نہیں، میں نہیں لگاؤں گا۔ آپ مجھے وزیر صاحب کے یہاں بھیج دیں۔ سہیل کا پنجرہ جس وقت وزیر صاحب کی کوٹھی کے احاطے میں اتارا گیا، اس وقت وہاں بہت سے اخبار اور چینل کے نمائندے بھی تھے۔ وزیر صاحب نے اپنے کئی دوستوں اور ان کے گھر والوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ اجلی وردیوں میں ملبوس بیرے ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ ہر طرف سے طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، جبکہ سہیل کے پنجرے میں کیلوں اور مونگ پھلی کا انبار لگا ہوا تھا۔ وزیر صاحب کے اشارے پر اس نے کیلے کھا کر دکھائے، 2 بوتلیں کھول کر پی لیں اور سگریٹ پی کر دکھایا۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے۔
بے شمار تصویریں کھینچی گئیں۔ چینل والوں نے اس کی ویڈیو بنائی۔ ہر ویڈیو میں وزیر صاحب بھی شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر صاحب کی تقریر بھی بہت دلچسپ تھی۔ انہوں نے فرمایا، میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ اس ترقی کا اثر جانوروں پر بھی ہو رہا ہے۔ تالیاں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے یہ جانور کتنا خوشحال ہے۔ تالیاں۔ جبکہ اپوزیشن ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کا خیال ہے کہ ہم صرف کرپشن میں ترقی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط الزام ہے۔ اب انہیں کوئی کیسے سمجھائے کہ ترقی ہوتی ہے جیسے ڈگری ہوتی ہے۔ تالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو آ کر اس جانور کو دیکھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کا جانور بھی ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ خوب تالیاں بجیں۔ اس کے بعد کھانا شروع ہوا۔ بچے اپنی اپنی پلیٹیں لے کر اس کے پنجرے کے پاس آ گئے۔ ایک بچے نے قریب کھڑی ہوئی اپنی ماں سے پوچھا، ماما، بندر کو بروس دے دوں؟ نہیں بیٹا، یہ بیچارہ یہ سب نہیں کھاتا، یہ صرف کیلے کھاتا ہے۔ بھوک سے سہیل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کیلے کھا کر اس کا دماغ الٹا جا رہا تھا۔ آخر کب تک کیلے کھاتا رہتا؟ اس کے علاوہ اسے کرتب بھی دکھانے پڑ رہے تھے۔ مہمانوں کا ہنگامہ رات گئے تک جاری رہا۔ پھر رات کے وقت اس کے پنجرے کو ایک بڑے سے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ اس ہال میں ہر طرف قالین بچھے ہوئے تھے جس پر سفید چاندنیاں تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ سازندے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سہیل کو پتہ چلا کہ اس کے آنے کی خوشی میں مجرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مجرے میں ملک کی مشہور فلمی اداکارائیں حصہ لے رہی ہیں۔ سہیل کو بندر ہونے کے باوجود بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ حسینائیں جنہیں وہ صرف پردے پر دیکھ سکتا تھا اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھیں، اور ڈانس بھی ایسا کہ بندر ہونے کے باوجود سہیل پسینے پسینے ہونے لگا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے سرکاری افسران تھے۔ صرف رقص ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ شراب اور کباب کا دور بھی چل رہا تھا۔ رات گئے تک یہ محفل جاری رہی۔ دوسری صبح سہیل کے پنجرے کو ایک اور بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ملاقاتیوں کا کمرہ تھا، اور غنیمت یہ تھا کہ اس کمرے میں اسپلٹ لگے ہوئے تھے، اس لیے سہیل کے لیے کھال کی گرمی برداشت کے قابل ہو رہی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب چند عالموں کا گروپ وزیر صاحب سے ملنے کے لیے آیا۔ وزیر صاحب نے اس موقع پر بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرمایا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم فرقہ وارانہ فسادات کیوں کر رہے ہیں؟ پیدا کرنے والے نے تو سب کو ایک بنایا ہے۔ تقریر وہ صاحب کر رہے تھے جو رات بھر مجرا دیکھتے رہے تھے اور شراب پی کر اتنے مدہوش ہو گئے تھے کہ انہیں سہارا دے کر مجرے والے کمرے سے باہر لے جایا گیا تھا۔ سہیل سے اس وقت برداشت نہیں ہو سکا۔ اس نے زور سے نعرہ لگایا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ اس نعرے کو سن کر علماء کا وفد گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ان سب کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ نعرہ کس نے لگایا؟ اس بندر نے۔ وزیر صاحب نے سہیل کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ انسانوں کی طرح بولتا ہے؟ بولتا نہیں ہے، صرف یہ نعرہ لگاتا ہے۔ وزیر صاحب نے فرمایا، اس کی اسی کرامات کو دیکھ کر تو میں اسے اپنے پاس لے آیا ہوں۔ یہ کہیں اور رہتا تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہوں۔ مجھے اس سے بہت پیار ہے، اور ویسے بھی یہ ایک اچھی نسل کا بندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے آگے بڑھ کر وزیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا۔ جناب عالی، آپ ہی کی طرح آپ کا بندر بھی اعلیٰ خاندان سے معلوم ہوتا ہے۔ وزیر صاحب جز بز ہو کر رہ گئے۔ خدا جانے کہ ان کی تعریف تھی یا توہین کی جا رہی تھی۔ وفد کے جانے کے بعد وزیر صاحب سہیل کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بے وقوف، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب عالی، یہ تو دیکھیں کہ میرے نعرے کی وجہ سے آپ کی کتنی عزت ہوئی ہے۔ یہ تو ہے، وزیر نے گردن ہلائی، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مت بولنا، اور نعرے بھی اس وقت لگانا جب میں اشارہ کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا تم کوئی اور نعرہ نہیں لگا سکتے؟ نہیں جناب، جانور بن جانے کے بعد میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، اس لحاظ سے سب سے بہتر نعرہ یہی ہے
کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہ پوچھیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، وزیر صاحب نے کہا۔ اب تم آرام کرو، کل تمہیں منسٹر صاحب کے پاس لے جایا جائے گا، انہوں نے تمہیں دیکھنے کی خواہش کی ہے۔ اب تو میں جانور ہوں، جہاں جی چاہے لے جائیں۔ دوسری صبح سہیل کے پنجرے کو منسٹر ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ یہاں بھی سہیل نے اپنی حرکتوں سے منسٹر کا دل خوش کر دیا۔ انہوں نے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم اس بندر کو میرے پاس رہنے دو۔ جی سر، میں تو یہی سوچ کر اسے آپ کے پاس لایا ہوں، میں جانتا تھا کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہاں، اچھا لگا ہے مجھے۔ سر، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ میرا محکمہ بدل دیں، میں آج کل جس محکمے کا وزیر ہوں اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ گیا، منسٹر صاحب ہنس دیے۔ بہت شیطان ہو تم، موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ چلو کل ہی آرڈر جاری ہو جائے گا۔ سہیل اب منسٹر ہاؤس میں تھا۔ اس سے پہلے، یعنی کہ جب وہ انسان تھا، اس شاندار عمارت کو دور سے دیکھتے ہوئے گزرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ خود اس شاندار عمارت میں رہنے لگے گا۔ ایسی عظیم الشان ترقی وہ انسان ہوتے ہوئے تو کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی اس کا پنجرہ اس بڑے کمرے میں رکھا گیا جہاں ملاقاتی آتے تھے۔ سہیل کو پہلی مرتبہ ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ بڑے بڑے وزیر، سیاستدان، سوشل ورکرز، مختلف ملکوں کے سفیر، بیوروکریٹس اور نہ جانے کون کون، وہ سب مختلف مسائل لے کر آتے تھے۔ ایک بار ایک مشہور وزیر منسٹر کے پاس آ کر منہ پسورنے لگا، سر جی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ سر جی، میں نے ایم اے پہلے کر لیا، میٹرک بعد میں کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ سر جی، یہ ٹیکنیکل غلطی ہے، پہلے میٹرک ہوتا ہے، پھر انٹر اور بی اے، اس کے بعد ایم اے، بس ڈگریاں بنانے کے جوش میں یاد ہی نہیں رہا۔ تم لوگ کیوں ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر ایسی حرکتیں کیا کرو۔ آپ تو سنبھال لیں گے نا؟ ہاں، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اسی وقت سہیل نے نعرہ لگا دیا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ سر جی، یہ بندہ نعرے لگاتا ہے؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بس یہی نعرہ لگاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت اوکھا نعرہ ہے سر جی، اس کا کوئی بندوبست کریں۔ لگانے دو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ سر جی، یہ 2 کوڑی کا بندر ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا ہم نے اس دن کے لیے ایسے نعرے لگائے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ فرض کرو اس کے احساس دلانے سے تمہیں اس نعرے کے خطرناک ہونے کا احساس ہو گیا، تو کیا اس کے بعد تم کو احساس ہو جائے گا؟ نہیں سر جی، وہ اب کہاں سے ہوتا ہے؟ وزیر نے اپنی گردن جھکا لی۔ تو بس لگانے دو نعرہ، خود ہی تھکار کر چپ ہو جائے گا۔ اس دن سہیل بہت دکھی ہو گیا، نہ جانے اس کے ارد گرد یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس پنجرے سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن اس کے لیے اب بھاگنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ چیف منسٹر ہاؤس میں پہرے لگے ہوئے تھے، وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا تھا۔ بھاگ نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ اس نے یہی کیا، اپنا پیٹ دبا کر زور زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اس نے بیماری میں بھی اپنے بندر ہونے کا خیال رکھا تھا، کیونکہ یہ راز سوائے منسٹر صاحب کے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خود منسٹر صاحب اس کے پاس دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ یہ کیا شور کر رہے ہو؟ تکلیف جناب، وہ کراتے ہوئے بولا، پیٹ میں بہت ہی زبردست درد ہو رہا ہے۔ اوہ، تمہیں تو اسپتال بھیجنا پڑے گا۔ وہاں کس بات کی دیر تھی؟ ایک ایئر کنڈیشن ایمبولینس اس کے لیے آ گئی، جس میں اسے لٹا دیا گیا۔ ایک خوبصورت نرس اس کے پاس بیٹھ گئی، جو اس کے پاس بیٹھنے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں سہیل کو دنیا بھر کی روشنیاں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کرتے ہوئے نرس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیچاری نرس بری طرح چیخ اٹھی۔ نہیں نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں، سہیل نے کہا۔ کیا؟ نرس حیرت زدہ رہ گئی۔ تم انسان ہو؟ ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس نے کہا، میں تمہیں سب بتا دوں گا، تم بس میرا ساتھ دو۔
کیسے ساتھ دوں؟ مجھے اسپتال سے فرار کرا دینا، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، سہیل نے کہا۔ پلیز میرے لیے بس ایک عدد کرتا شلوار کا بندوبست کر دینا، کیونکہ میں اس کھال میں فرار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اسپتال آ گیا ہے، نرس نے کہا، لیکن ایسا کرو کہ آنکھیں بند کر لو جیسے گہری نیند میں ہو۔ ایمبولینس رک گئی، سہیل کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ اس نے نرس کو کہتے ہوئے سنا، سر، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی گہری نیند سو رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دوسری آواز شاید کسی ڈاکٹر کی تھی۔ تم ہی اس کے ساتھ رہو گی کیونکہ یہ تم سے مانوس ہو گیا ہے۔ یس سر، سہیل کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نرس کی آواز سنی، اٹھ جاؤ، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ سہیل نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ ایک طرف ایک بڑا سا فریج، قالین، وارڈروب، اے سی، کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح۔ اس نے باہر سے کچھ لوگوں کے رونے دھونے کی آوازیں سنی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ ان لوگوں کی آوازیں ہیں جن بیچاروں کے لیے اسپتال میں جگہ نہیں ہے، نرس نے بتایا۔ لیکن میرے لیے تو یہ شاندار روم ہے۔ تمہاری بات الگ ہے، وہ ہنسی، کیونکہ تم منسٹر صاحب کے بندر ہو، تمہارا خیال رکھنا تو ضروری ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایمن، نرس نے بتایا۔ ایمن، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، پلیز تم میرے لیے کسی طرح ایک سوٹ کا بندوبست کر دو تاکہ میں اس کھال سے نجات پاؤں۔ میں جا رہی ہوں، تم اسی طرح آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنا، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ نرس کے باہر جانے کے بعد سہیل آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھیں ایمن کی آواز سے کھلیں، وہ اس کے لیے سوٹ لے آئی تھی۔ سہیل جوڑا لے کر جلدی سے غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ایمن اسے دیکھتی رہ گئی۔ واہ، تم تو اچھا خاصے انسان ہو۔ ہاں، لیکن زندگی نے مجھے بندر بنا دیا تھا۔ ایمن، میں اپنی کھال لے کر یہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ کیا لوگ تمہیں پکڑیں گے نہیں؟ نہیں، لوگ تو بندر کو تلاش کرتے رہیں گے، سہیل نے کہا، اور کسی کو میری صورت بھی نہیں معلوم، اس لیے میرے پکڑے جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہاں، تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میرا پتہ یاد کر لو، سہیل نے جلدی جلدی اپنا پتہ بتا دیا۔ اوکے، مجھے یاد رہے گا، ایمن نے کہا، اور اب میں ڈاکٹر کو بلانے ڈیوٹی روم میں جا رہی ہوں، اس دوران میں تم نکل کر بھاگ جاؤ۔ ایمن باہر گئی۔ اس کے جاتے ہی سہیل بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے اسپتال سے نکلنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں تھا، شاید وہ صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا اپنے فلیٹ میں پہنچا تھا۔ اس دوران میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ کہاں کہاں ناانصافیاں کی تھیں۔ بہرحال بندر رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کے پاس ہوٹل کی ملازمت سے اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی بندر والی کھال اپنے فلیٹ میں چھپا کر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد حامد اسے تلاش کرتا ہوا آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بھاگ کر یہیں آؤ گے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں فرار ہو گیا ہوں؟ یار، پورے شہر میں تمہاری تلاش ہو رہی ہے، حامد نے بتایا، لیکن وہ سب ایک بندر کو تلاش کر رہے ہیں، تمہاری طرف تو کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ یار، میری صورت ہوٹل والے نے دیکھ رکھی تھی، وہ کہیں بتا نہ دے۔ اس کی فکر مت کرو، اس نے بھی بیان دے دیا ہے کہ اس نے تمہاری صورت نہیں دیکھی ہے، حامد نے اسے اطمینان دلایا۔ لیکن تم بھاگ کیوں گئے؟ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی۔ کمال کرتے ہو، تم ایسی زندگی گزار سکتے ہو ایک بندر کی طرح؟ اب بتاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، سہیل نے کہا، مجھے جانور بنے رہنے کی پریکٹس ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنی بقیہ زندگی کسی جنگل میں ہی گزاروں گا۔ لیکن جنگل ہے کہاں؟ ٹھیکیداروں نے تو سارے درخت کاٹ دیے ہیں۔ خیر، ایسا بھی نہیں ہے، ابھی بھی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں۔ کیا عیش کی زندگی ہوتی ہے جنگل میں؟ نہ بجلی کا بل، نہ گیس کی شکایت، نہ پولیس کا ڈر، نہ فرقہ پرستی، نہ کوئی زبان، کچھ بھی نہیں، بس کھاؤ پیو اور گھومتے رہو۔ لیکن جنگل میں تو جانور بھی ہوتے ہیں نا؟ انسانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے۔ میں نے جان لیا ہے کہ جانور بن کر کس طرح رہا جاتا ہے۔
चलो, मर्जी है तुम्हारी, हामिद ने कहा, लेकिन तुम इंसानों से कट कर रह जाओगे। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो इंसान हैं तो फिर ऐसे इंसानों से तो दूरी बेहतर। हामिद के वापस जाने के बाद सोहेल ने सामान की फहरिस्त बनानी शुरू कर दी। इसे क्या क्या अपने साथ ले जाना था। फर्स्ट एड बॉक्स, मोमबत्तियाँ, इमरजेंसी लाइट, माचिस के डब्बे, आटा, दाल, चावल, नमक और चाय का सामान, एक कुल्हाड़ी, चाकू और इसी किस्म की बेशुमार चीज़ें जिनकी जंगल में ज़रूरत पड़ सकती थी। वो रात गए तक सामान की खरीदारी में मसरूफ रहा। इसने 4-5 जीन्स और शर्ट्स भी खरीद ली थीं। दूसरी सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। नर्स एमन अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी थी। अरे तुम? सोहेल बौखला गया। तुम कैसे आ गईं? भूल गए? तुम्ही ने तो मुझे अपना पता दिया था, एमन ने बताया। हाँ, याद आ गया। एमन कमरे में आकर बैठ गई। तुम पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं आया? सोहेल ने पूछा। नहीं, बस पूछगछ हुई थी, एमन ने कहा। लेकिन ये क्या कहानी है? सोहेल ने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बस ये है मेरी जिंदगी। इंसान से बंदर बन गया और अब जंगल ही में बसेरा करने का इरादा कर लिया है। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वाकई ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। लेकिन मुझे ये सब सुनकर इसलिए ज़्यादा हैरत नहीं हुई कि मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही रहे हैं। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं और परेशानियां बर्दाश्त की हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुना दूं? नहीं, तुम्हारा इतना कह देना काफ़ी है कि तुम्हारे साथ भी यही सब होता रहा है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि तुम अकेले जंगल की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? सोहेल ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ किस तरह जा सकती हो? हमारे दरमियान, मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। तुम्हें क्या मालूम कि मैं कैसा आदमी हूँ? देखो, जिस वक्त तुम बंदर के रूप में मुझे मिले थे, मैंने इसी वक्त एक कशिश सी महसूस की थी, एमन ने बताया। मैंने तुम्हारे बंदर में छुपे हुए इंसान को महसूस कर लिया था। एमन, ये सब दुरुस्त है, लेकिन हमारा माशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। कमाल करते हो, जंगल में माशरा ही कहाँ होगा। फिर भी मैं इतनी फौरी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहेल, तुम्हें मेरे लिए कोई ना कोई जगह निकालनी ही होगी, एमन ने कहा। चलो, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो एक काम करते हैं, सोहेल ने इसे समझाया। मैं जंगल में जाकर पहले वहाँ के हालात का जायज़ा लेता हूँ, फिर एक झोपड़ी बनाता हूँ, पानी का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद शहर वापस आकर तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। एमन खुश हो गई। अब बताओ, तुम जंगल में क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हो? सोहेल ने अपनी बनाई हुई फहरिस्त इसके सामने कर दी। एमन ने अपने हिसाब से इसमें कुछ और चीज़ों का इजाफा भी कर दिया। फिर एमन ही ने सोहेल के लिए मज़ेदार खाने बनाए और इसे दुनिया भर की बातें करती रही। सोहेल को बिल्कुल घरेलू जिंदगी का मज़ा आने लगा, जैसे इसकी बीवी ने इसके लिए खाने बनाए हों और सामने बैठकर दुनिया भर की बातें कर रही हो। लेकिन एमन से जुदा होकर इस जंगल की तरफ जाना था, लिहाजा इस ख्याल से इसे तकवीत मिल रही थी कि वापस आकर वो एमन से शादी कर लेगा। इस वक्त एक ख्याल ने सोहेल को परेशान कर दिया। यार एमन, एक बात तो बताओ, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जंगल में इनकी लिखाई पढ़ाई कहाँ से होगी? वो तो जाहिल रह जाएंगे। ओहो, ये सब अभी से क्यों सोच रहे हो? एमन ने कहा। हो सकता है कि इस वक्त तक कोई रास्ता निकल आए। फिर एमन ने सोहेल को अपने घर का पता और फ़ोन नंबर देते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी फूफी ने मेरी परवरिश की थी, इनका भी इंतकाल हो चुका है। ये पता मेरी एक जानने वाली मेहरबान खातून का है। एमन ने सोहेल का सामान बांधने में इसकी मदद की। सामान अच्छा खासा हो गया था। ये तो इतना सामान है कि बाकायदा सुजुकी करनी पड़ेगी, एमन ने कहा। वही मैं भी सोच रहा था कि मैंने खामखा इतनी चीज़ें खरीद लीं। फिर क्या करोगे? एक रास्ता है मेरे जहन में। किसी बस या रेल में सफ़र नहीं करूँगा, बल्कि एक ट्रक किराए पर ले लूँगा और जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ सामान उतार कर ट्रक वापस कर दूँगा। नहीं, इस तरह तो तुम फंस जाओगे, एमन ने कहा। मेरी बात मानो, सिर्फ एक बैग लो,
جس میں ضرورت کی 2-4 چیزیں رکھو اور روانہ ہو جاؤ۔ ہاں، یہ سب سے بہتر رہے گا۔ جاؤ، فی امان اللہ۔ ایمن جاتے جاتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھو، جنگل میں جا کر مجھے بھولنا نہیں۔ سہیل نے جنگل جانے کے لیے لانگ روٹ کی بس پکڑی تھی۔ اس نے ٹکٹ ملتان کا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ بس رکوا بھی سکتا ہے۔ پھر کئی مسافر اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے بس سے اتر جاتے ہیں اور اندھیرے میں رینگ جاتے ہیں۔ بس والا آوازیں دے دے کر انہیں بلاتا ہے اور گنتی پوری ہونے کے بعد بس آگے روانہ ہو جاتی ہے۔ سہیل نے بھی یہی کیا۔ ایک ویران مقام پر آواز دے کر اس نے بس رکوا لی اور اپنا بیگ اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ 2-4 مسافر اور بھی اترے تھے۔ سہیل اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بہت دور تک چلا آیا اور ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بس والوں نے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ سب اس کو تلاش کرتے رہے۔ وہ چھپا بیٹھا رہا۔ پھر بس والے اس سے مایوس ہو گئے۔ بس کا انجن جاگ اٹھا۔ اس وقت سہیل کا دل چاہا کہ وہ دوڑتا ہوا بس تک پہنچ جائے۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ بس رینگنے لگی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اب صرف گہرا اندھیرا تھا اور پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا حماقت کر گزرا ہے۔ یہاں تو دور دور تک سوائے اندھیرے اور سائیں سائیں کرتے جنگل کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ دن کی روشنی میں یہ سب کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہو، لیکن اس وقت تو ایسا بھیانک محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اچانک بھوتوں کی نگری میں پہنچ گیا ہو۔ وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہیں سڑک کے آس پاس رہے یا جنگل کی طرف سفر شروع کر دے۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک بڑی سی ٹارچ رکھ لی تھی۔ اس نے ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جھاڑیوں اور جنگلی پودوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ سہیل کو اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت دور تک چلتا رہا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ پودوں اور جھاڑیوں کے سلسلے ختم ہو گئے تھے۔ اب اونچے اونچے درخت تھے۔ وہ دل ہی دل میں آیتیں پڑھتا ہوا ان درختوں کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ اب اسے تھکان بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے عقل مندی یہ کی تھی کہ پانی کی ایک بڑی بوتل اور بسکٹ کے پیکٹ بھی ساتھ رکھ لیے تھے۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کر 2-4 گھونٹ لیے اور تازہ دم ہو کر پھر آگے بڑھ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک بڑے درخت کا کٹا ہوا تنا دکھائی دے گیا۔ اب اس سے آگے بڑھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ اس تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نہ جانے کس وقت اس کو نیند آ گئی۔ دوسری صبح کسی کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں اور دونوں ہی کداور تھے۔ ان میں سے ایک نے سہیل کو مخاطب کیا، اوئے، کون ہے تو؟ یہاں کیسے آیا ہے؟ بھائی، میں ایک مسافر ہوں، سہیل نے جواب دیا۔ راستہ بھول کر اس طرف آ گیا ہوں۔ راستہ کیسے بھول گیا؟ یہ تو جنگل ہے۔ جنگل میں راستہ بھول کر کیسے آ نکلا؟ سچ سچ بتا ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ سچ یہ ہے بھائیوں کہ اس دنیا سے اکتا کر جنگل کی طرف آیا ہوں، سہیل نے بتایا۔ دنیا میں سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تیرے بیگ میں کیا ہے؟ خود دیکھ لو۔ سہیل نے اپنا بیگ سامنے رکھ دیا۔ 1-2 جوڑے کپڑے ہیں اور بسکٹوں کے پیکٹ ہیں۔ کیوں نہ اسے سرکار کے پاس لے چلیں؟ ایک نے دوسرے سے کہا۔ کون سرکار؟ اوئے، تو ہماری سرکار کو نہیں جانتا؟ پیر کرامت شاہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں ایسے ہی لوگوں سے تو گھبرا کر بھاگا ہوں بھائی، تم پھر ایسے ہی بندے کے پاس لے جا رہے ہو؟ بکواس مت کر، ہماری سرکار بہت بڑے آدمی ہیں، ایک نے کہا۔ چل ہمارے ساتھ۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس میں ایک چھوٹا سا غار تھا۔ پیر کرامت شاہ نے اسی غار میں اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس غار میں ایک دری، ایک جائے نماز، ایک عدد لوٹے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پیر کرامت شاہ واقعی ایک پہنچے ہوئے بزرگ دکھائی دے رہے تھے۔ ان دونوں نے سہیل کو ان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تم دونوں کیوں واپس آ گئے؟ پیر کرامت شاہ نے ان دونوں سے دریافت کیا۔ پھر سہیل کی طرف دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ جناب عالی، میں اس معاشرے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، سہیل نے کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنی داستان سنا دوں؟ ضرور سناؤ، پیر صاحب نے کہا۔ پھر ان دونوں کو حکم دیا، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ۔ سہیل نے
اپنی پوری داستان سنا دی۔ پیر کرم شاہ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کس پر بھروسہ کیا جائے۔ جناب علی، میں اسی لیے اکتا کر اور بیزار ہو کر جنگل کی طرف نکل آیا ہوں، سہیل نے کہا، اور آپ جیسے بزرگ کو یہاں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ برخوردار، ویسے تو میرا آستانہ شہر میں ہے، پیر صاحب نے بتایا، لیکن میں ایک سال میں 40 دن کے لیے چلہ کاٹنے کے لیے یہاں آ جاتا ہوں، دنیا سے الگ۔ واقعی آپ ہی جیسے لوگوں کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے۔ اب تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جو آپ حکم دیں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تم یہیں میرے پاس رہ جاؤ۔ جی سرکار، اس بندے کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ ارے نہیں بھائی، میں کیا اور میری خدمت کیا؟ پیر کرامت شاہ جلدی سے بولے، بس اس کو میرے ساتھ رہ کر مجاہدے کرنے ہوں گے، ریاضت کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کو منزل مل جائے اور اس کے طفیل مجھے بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ سہیل جھوم اٹھا، اس دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اتنی بلندی اور ایسی انکساری۔ جناب، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے میری منزل مل گئی ہے، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پیر صاحب نے اپنی گردن ہلا دی، یہ زمین خدا کی ہے، میں کون ہوتا ہوں تمہیں بھگانے والا؟ تم بھی یہیں رہ جاؤ۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر سہیل کے ہاتھ چوم لیے، کیونکہ اب وہ بھی پیر صاحب کے طفیل بابرکت ہو گیا تھا۔ پھر وہ دونوں اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد پیر صاحب نے کہا، دیکھو جوان، میں یہاں ہر سال انتہائی سخت مجاہدے کے لیے آتا ہوں، اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ نفس بڑا ہی ظالم ہوتا ہے، اسی لیے تمہاری آنکھیں جو کچھ دیکھیں ان کو سچ مت سمجھ لینا، کیونکہ یہ آزمائشوں کے مرحلے ہیں۔ سمجھتا ہوں سرکار، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی مشاہدہ ہو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا اور کسی کو نہیں بتانا کہ تم نے یہاں کیا دیکھا ہے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کرنا۔ سہیل نے کہا، میری کیا مجال ہے؟ بس اب کچھ مت کہنا۔ پیر کرامت نے اسے مزید کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ اور ہاں، شام کے وقت کچھ مہمان آئیں گے، ان کے لیے تمہیں انتظام کرنا ہے۔ جو حکم سرکار۔ اس غار کے برابر میں ایک دوسرا غار ہے، تم وہاں جا کر آرام کرو۔ سہیل دوسرے غار میں آ گیا، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس وقت اسے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا، تقدیر اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ غار میں آرام کے لیے گدے بچھے ہوئے تھے، وہ گدے پر لیٹا اور کچھ دیر کے بعد ہی اسے نیند آ گئی، آرام اور سکون کی گہری نیند۔ اس کی آنکھ کچھ آوازوں سے کھلی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، غار میں کسی نے پیٹرومیکس روشن کر دیا تھا، جبکہ غار کے باہر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے غار سے باہر آ گیا۔ 2 جیپیں کھڑی تھیں، دریاں اور گاؤں تک اتارے جا رہے تھے۔ ایک جیپ میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں اور کچھ لوگ تھے جو جلدی جلدی دریاں بچھا رہے تھے۔ ہر طرف پیٹرومیکس روشن تھے، جنگل میں منگل کا سماں ہو رہا تھا۔ پھر پیر کرامت شاہ 2 لڑکیوں کو سہارا لیے ہوئے اپنے غار سے برآمد ہوئے۔ ان کے پاؤں اس طرح لڑکھڑا رہے تھے جیسے نشے میں ہوں۔ لڑکیوں نے انہیں ایک طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ سہیل بہت حیران ہو کر یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا ایک طرف بریانی کی 2 دیگیں بھی تھیں جن کی خوشبو سے پوری فضا مہکی ہوئی تھی۔ خدمت کرنے والوں میں سے ایک سہیل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے سرکار، وہ بڑے ادب سے بولا، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، آپ کے لیے کھانا لگا دیا گیا ہے۔ گویا وہ چھوٹے سرکار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس طرح ہوا تھا، شاید پیر صاحب نے ہی اس پر اتنی توجہ فرما دی تھی۔ بہرحال اس نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ طرح طرح کی چیزیں دسترخوان پر تھیں، بریانی، کباب، زردہ، پھل اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے اپنی حیرت دور کرنے کے لیے پیر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ بالکل ٹن ہو رہے تھے۔ ایک جیپ سے ایک بڑا سا ریکارڈر پلیئر اتار لیا گیا۔ اس کے بعد تیز موسیقی کے ساتھ رقص کا دور شروع ہو گیا۔ وہ لڑکیاں بہت ہی خطرناک قسم کا رقص کر رہی تھیں اور پیر صاحب ان لڑکیوں پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ کافی رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر پیر صاحب 2 لڑکیوں کو لے کر اپنے غار میں چلے گئے۔ سہیل دل ہی دل میں حیران ہوتا ہوا اپنے غار میں واپس آ گیا۔ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔
کہاں تو پیر کرامت شاہ کی ایسی باتیں اور کہاں یہ حرکتیں۔ انسان پر سے اس کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ وہ قافلہ صبح سویرے سارا سامان سمیٹ کر واپس چلا گیا۔ اب کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات بھر یہاں کیا ہوا ہوگا۔ 10-11 بجے کے قریب پیر صاحب نے اسے آواز دی۔ وہ اپنے غار سے نکل کر پیر صاحب کے پاس آ گیا۔ پیر صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ ضبط نفس کیا ہوتا ہے؟ نہیں سرکار، کچھ نہیں پتہ چلا، سہیل نے کہا۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ بے وقوف ہو تم، پیر صاحب مسکرا دیے۔ یہ سب نفس کو کچلنے کے مرحلے ہیں۔ میں ہر سال اس کمبخت کو کچلنے کے لیے اس ویرانے میں آ جاتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میں 2 لڑکیوں کو اپنی غار میں لے گیا تھا۔ جی جناب، اب آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پیر صاحب شفقت بھرے انداز میں مسکرا دیے۔ تم 40 دن تک یہاں یہی سب دیکھو گے اور تمہیں کسی بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں جناب، اب مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ شاباش، لگتا ہے کہ تم بہت جلد سارے مرحلے طے کر لو گے، پیر صاحب نے کہا۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ رہے، سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سن رہے۔ جی سرکار، اب تو میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ شاباش، جاؤ آرام کرو۔ پیر صاحب اپنے غار کی طرف چلے گئے۔ سہیل اپنے غار میں آ گیا۔ پیر صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت تھے، لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور فرمایا جا رہا تھا کہ یہ سب نفس کو کچلنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسا نفس تھا جس کو کچلنے کے لیے اتنے ساز و سامان کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ بہرحال دوسری رات پھر یہی سب کچھ ہوا۔ اس رات سہیل پر کچھ اور انکشافات بھی ہوئے۔ مثال کے طور پر مجرے کے لیے لڑکیاں بھاری معاوضوں پر لاہور سے لائی جاتی، شراب کی بوتلوں کا اسٹاک موجود ہے اور پیر صاحب ڈاکوؤں کے سرپرست بھی ہیں۔ ایک رات ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سہیل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس وقت 2 لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور سب کے سب رقص دیکھنے میں محو تھے۔ اس لڑکی نے سہیل کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ اسے لے کر اس مجمع سے باہر آ گئی۔ یہاں پیٹرومیٹ کی روشنیاں نہیں تھیں۔ سنو، تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لڑکی نے سہیل سے کہا۔ تم اس حوث پرست پیر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں۔ لعنت ہے ایسے پہنچے ہوئے پر، لڑکی نے کہا۔ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی بیوقوف بن رہے ہو۔ اتفاق سے پورے معاشرے میں ایسا ہی تو ہو رہا ہے۔ ہاں، ہو تو رہا ہے، لیکن یہ شخص تو مذہب اور روحانیت کی آڑ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، لڑکی نے کہا، اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ یہ انتہائی درجے کا یاش اور بدمعاش انسان ہے، مجھے تو اس سے نفرت ہے، لیکن میری ماں پیسوں کے لالچ میں مجھے زبردستی یہاں بھیج دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ہاں، یہ دوہرے کردار کا انسان ہے، لڑکی نے بتایا۔ مذہب کے نام پر سیدھے سادے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تمہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، چھوڑ دو اس آدمی کا ساتھ۔ میں اسی وقت اس پر لعنت بھیج کر جا رہا ہوں، سہیل نے کہا۔ میں اس کا غلام تو ہوں نہیں، آزاد بندہ ہوں اور جنگل میں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ لیکن تم آئے کیوں تھے؟ کیا پریشانی ہو گئی تھی تمہیں؟ سہیل نے اس لڑکی کو بھی اپنی کہانی سنا دی۔ اس وقت لوگ رقص دیکھنے اور شراب پینے میں مصروف تھے، اسی لیے کسی کا دھیان ان دونوں کی طرف نہیں تھا۔ اس کی داستان سن کر لڑکی ہنسنے لگی۔ تم بھی عجیب بے وقوف آدمی ہو، یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال اب ایسا کرو، یہاں سے نکل لو۔ لیکن جاؤں کہاں؟ ماچھی کے پاس چلے جاؤ۔ کون ماچھی؟ اس علاقے کا سب سے خطرناک ڈاکو۔ تمہیں کیا مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے جو کسی خطرناک ڈاکو کے پاس بھیج رہی ہو؟ تمہاری بھلائی کے لیے بھیج رہی ہوں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ میرا حوالہ دو گے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ یاد رکھنا، میرا نام دل نشیں ہے، دل نشیں، دل نشیں دوپٹے والی۔ یہ دوپٹے والی کیا چیز ہوئی؟ اس لیے کہ میں دوپٹہ اوڑھ کر ڈانس کرتی ہوں، ذرا سی دیر کے لیے بھی دوپٹہ نہیں گرنے دیتی۔ آخر شرم و حیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، سہیل نے نعرہ لگایا۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟
دلنشیں نے پوچھا۔ خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں۔ خیر، میں جا رہا ہوں ماچھی ڈاکو کے پاس۔ تم اس سے مل کر بہت خوش ہوگے، وہ بہت ایماندار ڈاکو ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اب اس ملک میں ایمانداری صرف ڈاکوؤں ہی کے پاس تو رہ گئی ہے۔ تم اس طرف چلنا شروع کر دو، لڑکی نے اشارہ کیا۔ درختوں کے بیچ سے چلتے چلے جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد تمہیں ایک میدان ملے گا۔ جب تم اس میدان میں پہنچو گے تو کچھ لوگ تمہیں گھیر لیں گے اور مجھے گولی مار دیں گے۔ ہاں، اگر تم نے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو گولی مار دیں گے۔ اور وہ سوال کیا ہیں؟ 3 سوال کریں گے جن کے صحیح جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال، پاکستان کا دارالخلافہ کیا ہے؟ تم کو بتانا ہے دبئی۔ لیکن دبئی تو نہیں ہے، تم کو یہی بتانا ہے، لڑکی نے کہا۔ دوسرا سوال ہوگا، 40 ڈگری لے کر کیا کرو گے؟ تمہارا جواب ہوگا، الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تیسرا سوال ہوگا، وہ کون ہے جس کو لوگ نوٹ تو دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے؟ یہ تو بہت آسان جواب ہے، عبدالستاری تھی۔ شاباش، اس کا یہی جواب ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ تمہیں ماچھی ڈاکو کے پاس لے جائیں گے، تم اسے میرے بارے میں بتاؤ گے، وہ ہر طرح تمہارا ساتھ دے گا۔ تم سے کیسے ملاقات ہوا کرے گی؟ اسی ماچھی ڈاکو کے اڈے پر، لڑکی نے بتایا۔ میں ہفتے میں ایک بار اس کے پاس بھی جاتی ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ کیا ماچھی ڈاکو تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، ابا کے نقش قدم پر چل رہا ہے، لڑکی نے فخریہ طور پر بتایا۔ لیکن اماں کو یہ کام پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی لائن الگ کر لی۔ اور اماں کی لائن کیا ہے؟ یہی، مجھ سے ڈانس کروانا، لڑکی نے بتایا۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں غلط کاموں میں پڑوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اب تمہارے ماچھی ڈاکو کی طرف چل ہی دوں، سہیل نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کھسک لیے ہو۔ لڑکی ان لوگوں کی طرف چلی گئی اور سہیل کار سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گیا۔ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، سب اپنے حال میں مست ہو رہے تھے۔ سہیل پیر کرامت شاہ پر الوداعی نگاہیں ڈالتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پیر صاحب اس وقت بھی کچھ لڑکیوں کو گھیرے ہوئے اپنے کمبخت نفس کو کچلنے کی جد و جہد کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اندھیرے جنگل میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لڑکی نے تو بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ماچھی ڈاکو کا نام سنتے ہی اسے اپنے کیمپ میں شامل کر لے گا۔ اچانک 6 لوگوں نے اسے گھیر لیا، اس پر کئی طرف سے ٹارچ کی روشنیاں پڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان گھر گیا ہے۔ بھائیو، میں دوست ہوں، اس نے پکار کر کہا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اچھا، یہ بتا، پاکستان کا دارالخلافہ کیا ہے؟ دبئی، اس نے جواب دیا۔ بالکل غلط، کسی کی آواز آئی۔ پاکستان کا کیپٹل ہے پرائم منسٹر ہاؤس۔ لیکن مجھے تو دبئی بتایا گیا تھا۔ چل، اب دوسرے سوال کا جواب دے۔ 40 ڈگری لے کر کیا کرے گا؟ الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ بھی غلط، اس کا جواب ہے ورلڈ ریکارڈ قائم کروں گا۔ سردار، لگتا ہے کہ یہ ماچھی گروپ کا بندہ ہے، کسی نے کسی سے کہا۔ ہاں، جس کو بتایا گیا تھا اس نے ایک ہنکاری لی۔ لگتا تو یہی ہے۔ پھر اس نے سہیل کی طرف دیکھا۔ سچ سچ بتا، تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بھائیوں، میں اپنی کہانی شروع سے سناؤں یا وہاں سے شروع کروں جہاں سے پیر کرامت شاہ میری زندگی میں شامل ہوا ہے؟ اوہ، تو تم پیر سائیں کے آدمی ہو؟ ہاں بھائی، ان کا خاص آدمی ہوں۔ یاد آ گیا سردار، یہ بندہ پیر صاحب کی خدمت کرتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ پیر سائیں اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ آدمی زور سے دھاڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر سائیں کا یہ تحفہ ماچھی کے پاس چلا جائے؟ اس بندے کو برکت کے لیے ہم اپنے پاس رکھیں گے، احترام کریں گے اس کا، اس کی ہر بات مانیں گے، لیکن یہ ہمارے اڈے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ ارے بھائی، تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ رہے ہو؟ میں ایک سیدھا سادہ شریف آدمی ہوں، سہیل نے کہا۔ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تم سے تو دلچسپی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر سائیں جس کا احترام کریں، جس کا خیال رکھیں،
ہم اس کو ماچی کے پاس جانے دیں؟ ماچی سے تو ہماری ویسے ہی لگی رہتی ہے۔ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اوئے، بکواس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آدمی دھڑا۔ ہم پیر سائیں کی وجہ سے تیرا احترام کر رہے ہیں، ورنہ کس کی مجال ہے کہ بادل ڈاکو کے سامنے کچھ بول سکے؟ سائیں، لگتا ہے یہ آدمی ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، اس کے لیے وہی کریں جو آپ کے ابا سائیں نے سید صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ ہاں، یہ اچھا مشورہ ہے۔ بادل ڈاکو نے سہیل کی طرف دیکھا۔ دیکھو بھائی، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے دلوں میں تمہاری بہت عزت ہو گئی ہے، کیونکہ تم سائیں کرامت علی شاہ کے آدمی ہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ سہیل نے بتایا۔ پورا نام بتاؤ سائیں۔ سہیل اعظم۔ دیکھا، سب کے سب اس کا نام سن کر خوشی سے اچھل گئے۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور گلے مل رہے تھے۔ بھائیو، مجھے تو بتاؤ، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ سید صاحب، آپ ہمارے لیے خیر و برکت لے کر آئے ہیں، بادل ڈاکو نے کہا۔ ہم آپ کو اب کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ سید ہیں، آپ کے قدموں کی بدولت ہماری چاندی ہو جائے گی، ہمارا ہر ڈاکہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے۔ مار دیا جائے؟ سہیل کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیوں اور کس خوشی میں مار دیا جائے؟ ہمیشہ کی خیر و برکت کے لیے، بادل ڈاکو نے کہا۔ آپ کی لاش کو ہم یہیں دفن کر دیں گے، آپ خرچے کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کا مزار اتنا زبردست ہوگا کہ پورے صوبے میں ایسا کوئی مزار نہ ہوگا۔ ہر سال قوالیاں ہوں گی، چادریں چڑھائی جائیں گی اور… لیکن سہیل اس سے آگے کچھ نہیں سن سکا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہی چلا گیا۔ اب آپ اگر بلیو مون ہوٹل کے سامنے سے گزریں تو آپ کو اس گیٹ پر ایک بڑا سا بندر اچھلتا کودتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ وہی سہیل ہے جس نے شہر میں آ کر اپنے فلیٹ سے بندر والی کھال اٹھائی اور اسی ہوٹل کے مینیجر کے پاس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ بندر بنتے بنتے وہ انسانوں کی طرح بولنا بھی بھول گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے پاس جا کر اسے بولنے کے لیے اکسائیں تو وہ صرف ایک نعرہ لگاتا ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔